الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال النبي وبسند متصل منا إلى الإمام الهمام محمد بن عبد الله الخطيب التبرزي رحمه الله رحمة واسعة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد تکریم اور معزز علماء کرام، ان علماء کی موجودگی میں تو نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں ان کی موجودگی میں اس حدیث پر کوئی بات کروں یا ان کی موجودگی میں درس حدیث دوں. حضرت مولانا برادر کبیر حضرت مولانا جمیل ہزاروی صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولانا صدیق فاروقی صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب اور دیگر جو علماء کرام ہیں مجھ سے علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی اور عمر کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں. تو میں چونکہ مجھے مولانا سلیم اللہ صاحب کا حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل میں ان علماء کی اجازت سے کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ ان سے بھی اس حدیث کی اجازت طلب کرنا چاہوں گا. آپ اجازت دے دیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو سب سے پہلے اس حدیث پر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت جو ہے وہ لگتا ہے. یہ جو آخری باب ہے مشکات کا، باب ثواب هذه الامہ، اس امت کی فضیلت کے بیان کے اندر، اور یقیناً اگر صرف کوئی اس مشکات کا یہ باب ثواب هذه الامہ اس کو پڑھ لے تو ہم خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ ہماری فضیلت کیا ہے. ہم اس آخری پیغمبر کی امت ہیں اور یہ کتنا بڑا درجہ ہے، یہ ہمیں یہاں علم پڑھنے سے، علم سننے سے جو ہے پتہ لگے گا. لیکن اگر ہم علم کے قریب بھی نہ آئیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری امت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء پر بھی، تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میں اور میری امت جو ہے جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. اور اس امت کی ایک اور فضیلت جو ہے اس آخری حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بہترین امت تھی. کنتم کا معنی بنتا ہے کہ یہ بہترین امت تھی. اب تھی تو نہیں، یہ تو اب بھی ہے نا، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ علماء نے کیا ہے کہ اللہ کے علم و ارادے کے اندر ازل سے یہ امت بہترین تھی. ایک معنی یہ کیا علماء نے. دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر، لوح محفوظ سے ہی یہ امت جو ہے بہترین تھی. اور ایک اور معنی علماء کرام نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر اس امت کا تذکرہ خیر تھا،
لیکن یہ تمام جو خیر ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے بعد ظاہر ہو. یہ معنی ہے کہ یہ امت کنتم کا. پھر اس کے بعد جو ہے خیر امت کہا کہ یہ امت بہترین امت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس آیت کے اندر یہ بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ وجہ ہے اس امت کے افضل ہونے کی، بہترین ہونے کی. تو کیا یہ پہلی امتیں بھی تو یہ کام کرتی تھی؟ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی. تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی، لیکن کم کرتی تھی اس امت کے بدلے میں، اس امت کے مقابلے میں کم کرتی تھی. دوسری یہ ہے کہ اکثر امتیں کرتی نہیں تھی، اس لیے کہا کہ یہ تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کرتی ہے. اور ایک اور وجہ ہے امر بالمعروف، جس کو ہم عام لفظوں میں دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. اس کے کئی درجے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تبلیغ کے کئی درجات ہیں. جیسے آپ نے حدیث میں سنا بھی ہوگا، ہاتھ سے روکنا، کوئی گناہ کر رہے اس کو ہاتھ سے روکنا، کوئی گناہ کر رہے اس کو زبان سے روکنا، کوئی گناہ کر رہے اس کو دل میں برا جاننا. یہ درجے ہیں. لیکن ان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جہاد کا درجہ ہے. وہ کس کا درجہ ہے؟ علامہ جساس نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جہاد. وہ کیا ہے؟ تو یہ جہاد جو ہے سابقہ امتوں میں بعض امتوں پر فرض بھی نہیں تھا، کیا ہی نہیں انہوں نے، اور بعض امتوں پر فرض تھا لیکن انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا. اس امت نے اس فریضے کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ادا کیا، تو اس لیے یہ امت بہترین امت ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کی بہترین ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے اندر مضبوط ہونا. سابقہ امتیں جو ہیں اتنی عقیدہ توحید کے اندر مضبوط نہیں تھی جتنی یہ امت مضبوط ہے. سابقہ امتیں جو جہاد کے اندر اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی یہ امت ہے. پھر اس کے بعد امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یہاں خیر امت کا لفظ آیا نا، امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت دعوت، ایک اجابت. ایک وہ امت ہے کہ جن کو ہم نے دعوت دینی ہے، ایک وہ امت ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لی ہے. تو یہاں پہ خیر امت کے اندر امت اجابت جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ مراد ہے. پھر علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ خیر امت سے بعض علماء نے کہا کہ مہاجرین کی جماعت مراد ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس سے شہداء صالحین مراد ہے، اور بعض اکثر علماء نے اس کو تمام امت پر، اور صاحب مزار حق نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ پوری امت مسلمہ ہے، وہ ہر وہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کی غلامی سے آزاد نہ کرے، اس سے وہ مراد ہے امت سے. اور پھر اس کے بعد جیسا کیسا بھی، بہر صورت وقت مختصر ہے، میں نہیں چاہتا کہ مزید اس پر تفصیل کروں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مشکات کی آخری حدیث شریف جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن اس حدیث سے ہمیں اور اس آیت سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس سے ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک چیز دنیا میں انسانیت کا مقصد، دوسری چیز انسانیت کی کامیابی. یہ جو میں نے پہلے کچھ باتیں عرض کی یہ کتاب سے متعلق تھی. یہ کس سے متعلق تھی؟ کتاب سے اور طالبات سے متعلق تھی زیادہ. اس کے بعد جو میں کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں وہ آپ حضرات سے اور جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں ان کے لیے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس آیت سے اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اسی کے ضمن میں ایک اور آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی. اور دوسری آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے. دو مقاصد تھے ان کے. کتنے مقاصد بولے؟ دو مقصد تھے. ایک مقصد تھا اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دینا. کیا کر دینا؟ بولے غالب کر دینا. اور دوسرا مقصد تھا انسان کی کامیابی، انسانیت کی کیا کامیابی، انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا. یہ دو مقاصد تھے. اب پہلے مقصد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تبلیغ بھی کی، کفار کو دعوت دے کر کے اپنے ساتھ ملایا. پہلے مقصد کے لیے جہاد بھی کیا، سریے بھی روانہ کیے، خود بھی میدان جہاد کے اندر کیے، اور اس کے لیے تکلیفیں بھی اٹھائی. اس کے بعد دین اسلام غالب رہا. اور جو دوسرا مقصد ہے انسانیت کی کامیابی، اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ پیغمبر آیات کو ذکر کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور اس امت کو جو ہے حکمت اور سکھاتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی کامیابی کے لیے تعلیم و تعلم ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. انسانیت، جس انسان کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. جیسا کہ مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے، اس تعلیم و تعلم سے وہ فنون مراد نہیں ہے. انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، یہ تمام فنون میں آتا ہے، تعلیم میں نہیں آتا. تعلیم یہ ہے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم، یہ تعلیم ہے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ جو ہے نا اسکول کالجز کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو در حقیقت اس حدیث کا مصداق یہ علم ہے. تعلیم سے مراد یہ والی تعلیم مراد. اتنی بات سمجھنے کے بعد میں آگے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے دو مقاصد ہیں. اس کتاب سے بھی ہمیں وہی پتہ چل رہا ہے. ایک تو ہو گیا غلبہ دین، تو وہ ہمیں تأمرون کا جو امر بالمعروف کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جہاد ہے، تو وہ بھی اس کے اندر ذکر ہے. اور جو دوسرا مقصد ہے تعلیم و تعلم، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے تبلیغ کا معنی بھی نکلتا ہے. کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اندر مستحبات، سنن وغیرہ کی طرف ترغیب دلانا علماء نے لکھا ہے، اور اسی طرح منکرات سے، گناہوں سے روکنا، یہ تمام چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر آتے ہیں. اور جہاد بھی اس کے اندر، امر کے اندر، لفظ امر کے اندر جہاد بھی جو ہے اعلیٰ درجہ جو امر بالمعروف وہ جہاد ہے. تو اب یہ دو کام بن گئے مسلمانوں کے. کتنے کام بن گئے؟ ہم نے دو کام کرنا ہے. اس دین کو غالب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس دین کے غالب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہمیں علماء بتائیں گے ہم نے علماء کے پیچھے چلنا ہے. دوسرا کام ہم نے تعلیم و تعلم کا کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مرد حضرات، مرد علماء کرام اپنی کوشش اس میں کر رہے ہیں، اپنی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اپنی جان کی بازی بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن کیا اس کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کا کوئی کردار ہے؟ کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ان کا کوئی اس چیز کی ضرورت ہے ان کو بھی؟ یا صرف یہ ہے کہ بس وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے بنوائیں، عیش و عشرت میں مگن رہیں، دیگر کھانا گھر کے جتنے گھریلو کام ہیں ان کے اندر لگے رہیں، یا دین کی بھی کوئی ان کے اوپر ذمہ داری ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی معاشرہ سدھر نہیں سکتا جب تک کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہ کرنا شروع کر دیں. معاشرہ اگر بہترین بنانا ہے تو ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو یہ بتلانا ہوگا کہ جو تمہارے بچے ہیں، جو تمہارے بھائی ہیں، ان کی آپ نے تربیت اچھی کرنی ہے. جس بچے کی تربیت ماں کی جو درسگاہ ہے اس میں اگر اچھی نہیں ہوئی تو اس کی تربیت بہت مشکل ہوتی ہے. اور جس بچے کی تربیت ماں کی گود میں اچھی ہوئی ہو وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے، ہر درسگاہ میں جا کر کے وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن کیا ہماری مائیں بہنیں اس وقت اس چیز پر غور فکر کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں؟ ہرگز نہیں. تقریباً 90% ہماری جو عورتیں مائیں بہنیں ہیں ان کو ان چیز کی فکر نہیں، بلکہ ان کو اپنے گھریلو کام کاج، اپنے گھریلو معاملات اور اس کے علاوہ جو ہے عیش و عشرت،
اس کی طرف ان کا دھیان زیادہ ہے. لیکن ہمیں اپنے ذہن میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات کے اندر ہیں. اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو سر بلند رکھنا ہے اور انسانیت کو کامیاب بنانا ہے. وگرنہ ہم اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہماری مسلمان ماؤں بہنوں نے تاریخ رقم کی ہے, تاریخ کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی ہے. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں ان کو کیا کرتی ہیں, انگریزی لباس, مغربی لباس پہنا کر کے اس کی خوش آمدی کرتی, اس کی تعریف کرتی. بچہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, انگریز لگ رہا ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو اس طرح بچوں کی تربیت ہوگی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑا بڑا ہوتا ہے, چلنا سیکھتا ہے, تو ہم اس کو انگلش میں بات کرنا سکھاتے ہیں. ہمارا بچہ انگریز ہی بنے گا, اس کے اندر تو غیر